اب بات کریں گے خیبر پختونخوا میں سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے ٹرینڈ پر، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احسان ٹیپو صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جس طرح سے کے پی میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ بنو کا واقعہ ہو، چاہے وہ لکی مروت کا واقعہ ہو، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی لہر تھم کیوں نہیں رہی اور اس کا کس کو بلیم کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی یعنی ابھی یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا میں اکثر وہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ ہو. یعنی وہاں پہ جو باقی اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن، وہاں پہ سیکورٹی فورسز یا سویلین جو مارے جا رہے ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں وہ سلسلہ کبھی نہیں دما. اور وہ پورا جو ساؤتھ آف کے پی ہے، جس کے تقریباً 9 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، اس میں لکی مروت بھی ہے، بنو بھی ہے، نارتھ وزیرستان، ٹانگ، ڈی خانی، سارت، وہاں پہ وہ کافی افیکٹڈ ایریا ہے اور ابھی تک بھی ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ملیٹنٹس ہیں ان کی پریزنس، اور جب لوکل سے ہماری بات ہوتی ہے وہ ڈیلی تقریباً ان کو نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کی موومنٹس وغیرہ. تو ایک تو یہ کہ افغانستان والا جو فیکٹر ہے وہ کافی یعنی وائٹل ہے، وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے ہیں ہائیڈ آؤٹس وغیرہ، سیف ہیونز. اور پاکستان کی کوشش بھی رہی ہے پچھلے 5 سال سے، جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، کہ ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو وہ کر لیں، تو وہ ناکام رہی وہ ساری ایفرٹس. تو ابھی ہم نے باقاعدہ وہاں پہ آپریشن لانچ کیا ہے. تو یہ جو لکی مروت کا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بنو کا، تو کافی یہاں پہ ایک طرح سے وہ تھی یعنی سوچ، یا میری بھی جو اطلاعات سیکورٹی آفیشیل سے جو بات ہوئی کہ ہو سکتا ہے دوبارہ پاکستان کراس بارڈر یعنی اسٹرائکس وغیرہ کر لیں. لیکن میرے خیال میں کہ وہ چیز فی الحال مجھے نہیں وہ نظر آ رہی جب تک یہ سعودی، یہ جو ایران اور یو ایس میڈیشن چل رہی ہے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ معاملات افغانستان کے ساتھ مزید بھی ہو سکتا ہے خراب ہو جائیں. اس میں ایک جو پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ارومچی ٹاکس، جو جس کو چائنا میڈیٹ کر رہا ہے. اور پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ افیکٹو میڈیٹر ثابت ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو قطری، ٹرکش اور جو سعودی میڈیشن تھی. کیونکہ وہ ایک تو ریجن میں ہے، اور دوسرا ایک کہ خود کافی بڑا یعنی ایک اسٹیک ہولڈر بھی ہے، اور اس کی بھی سیکورٹی کے شدید یعنی کنسرنز ہے افغانستان کے حوالے سے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. لیکن یہاں پہ ایک کام کرنا ہوگا جو حکومت پاکستان، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبائی حکومت، کہ ہمارے جو انٹرنل سیکورٹی کے ہیں معاملات ان میں بہتری لانی ہوگی. اب جو ملیٹنٹس ہیں وہ کافی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں، کافی ایڈوانس ہو گئے، اسلحے کی لحاظ سے بھی، جو آپریشنل وہ ٹیکٹکس استعمال کرے اس کے لحاظ سے بھی. ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے، تو وہ میرے خیال میں وہ پوسٹ 9/11 والا جو ایک فیز تھا، تو وہ والی چیز ابھی بھی گراؤنڈ پہ یعنی استعمال ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی یعنی ایڈوانسمنٹ لانی ہوگی، جو ہیں ان کو یعنی پری ایمپٹ کرنا ہوگا. جو ملیٹنٹس کی پلاننگ ہے، ان کی کمیونیکیشنز ہیں، ان کے موومنٹس ہیں، تب بہتری آ سکتی ہے. صحیح. اچھا، اب ہم نے سردیوں میں ایک آپریشن لانچ کیا تھا غضب للحق. اس کے لانچ ہونے کے بعد سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے یہ کم ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمیں اس کو اب کنٹینیو رکھنا پڑے گا تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے واقعات کم ہی رہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو ایک پتہ ہو کہ ہمارے پاس ایک شیلڈ ہے کہ ہم یوں کر سکتے ہیں؟ طالبان رجیم تو ہماری بات سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے. ہاں، فی الحال تو بالکل میری بھی یہی اطلاعات ہے. ان سے جو بات ہوتی ہے تو فی الحال تو مجھے کوئی وہ نہیں لگ رہا کہ وہ پاکستانی جو کنسرنز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے یا بات سنیں گے اس حوالے سے. بلکہ آج بھی ہمارے وزیر دفاع کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کافی کوشش کی کہ ریٹن کوئی ایگریمنٹ ہو، لیکن افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم وربل تو کر سکتے ہیں لیکن ریٹن نہیں. بیکاز دیٹ مینس ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی، وہ پاکستان پہ ٹرسٹ کا ایشو بھی آ جاتا ہے. اور تو اس میں یہ کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں تو وہ تو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک چیز بھی یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر میڈیا کو، کہ یہاں پہ اب یہ جو آپریشن لانچ ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کچھ مہینوں میں یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ تقریباً 20 سال کا ایشو ہے، تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ٹائم لگے گا. یہ یعنی پرسنلی جتنی میری ایکسپرٹیز ہے اس کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے یا ملیٹنسی کے حوالے سے، کہ یہ اس میں سال بھی لگ سکتے ہیں، 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پورا ایک ڈیکیڈ بھی لگے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں آپ کو وہ یعنی اسٹریٹجک پیشنس جو ہے اس کا وہ کرنا ہوگا، اور اسٹریٹجک کاسٹ کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا. وہ آلریڈی ہم اٹھا بھی رہے ہیں. یعنی پاک افغان ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 8 مہینے سے رکی ہوئی ہے، تو اس میں پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، افغانستان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک کلیئرٹی ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جب نیشنل سیکورٹی کی بات ہوگی یا جو بھی ملک اگر پاکستان مخالف کوئی کسی گروہ کو وہ ہوسٹ کر رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو کلیئرٹی تھی یہ پہلے نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ آئی ہے اور یہ اچھی ہے. اچھی ہے. آپ نے پہلے بھی اورمچی کی بات کی، وہاں پہ بھی بات چیت کی کوشش کی گئی، چائنا نے ثالثی کا کردار بھی ادا کیا، لیکن یہ جو ایشو ہے یہ کسی طریقے سے بھی سارٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا ان کو بطور پراکسی استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور ان کو اتنی زیادہ پیچھے ان کو اتنی سپورٹ ہے ان کی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟
پراکسی تو بالکل obvious ہے، وہ تو ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیولوجیکلی یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، آپریشنلی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. افغان طالبان جب انسرجنسی میں تھے، جب نیٹو امریکن ٹروپس کے خلاف یہ 20 سال تک ہمارے ساتھ لڑے ہیں، پاکستان میں انہوں نے ہمیں پناہ دی، تو وہ چیز تو ہے. اور یہ سمجھنا کہ یہ دونوں الگ ہیں، میں اس کو الگ سمجھتا نہیں ہوں شروع سے. یعنی کیونکہ میں خود جب رپورٹنگ وہاں پہ جاتا تھا، ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈرز افغان طالبان کے، تو ایک ساتھ ان کو اٹھتے میں دیکھتا تھا، ایک ساتھ ان کی تشکیلیں ہوتی تھیں. تو وہ چیزیں، وہ کلیئرٹی تو میرے خیال میں یہاں پہ آئی ہے جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں. وہ ایز اے پراکسی وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ وہ تب تک استعمال کریں گے جب تک پاکستان کی طرف سے کوئی پریشر اس پہ بلڈ نہیں ہوگا. پاکستان کے پاس مختلف لیوریجز انہوں نے استعمال کیے. ریفیوجیز کا تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو ہے، جو لیٹسٹ فیگر جو میری معلومات کے مطابق، وہ افغان ریفیوجیز یہاں سے گئے ہیں. اس کے بعد جو بارڈر ٹریڈ ہے، یعنی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، تو اس کو پاکستان نے 8 مہینوں سے روکا ہوا ہے. وہ بھی کافی اس پہ پریشر آ رہا ہے. ابھی جو ہے وہ پاکستان نے باقاعدہ یعنی وہاں پہ ایک آپریشن اناؤنس کیا، اور وہ حملے بھی کیے، اور حتیٰ کہ جو کابل ہے کیپٹل، اس کو ملٹیپل ٹائمز پاکستان نے ٹارگیٹ کیا. تو وہ یہ پریشر یعنی جو اس طرح گریجول بلڈ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بھی. یعنی ایک طرف اورمچی پروسیس جو کہ فارمل ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، ایک اس کے ساتھ ٹریک 2 بھی ہو رہا ہے استنبول میں، جس میں ریسنٹلی گئے تھے حامد میر صاحب بھی تھے، اس میں مشاہد حسین صاحب تھے، آصف درانی صاحب تھے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ضروری ہے. صرف اگر کوئی یہ سجیسٹ کر رہا ہو کہ نہیں صرف جنگی آپشن ہے، تو وہ بھی میرے خیال میں یعنی وہ ہمارے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی وہ چیز. اس کے ساتھ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ایسا ہے نا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو جنگ کی زبان ہی سمجھ آ رہی ہے. تو وہی کہ وہ آپ جنگ بھی کریں، وہ اگر سمجھے کہ ہاں اب ہم مزید نہیں وہ سسٹین کر سکتے، اور ہمارے پاس تو وہ آپشن بھی ہونا چاہیے کہ ہاں آ جائیں، پھر میز پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے گلے لگے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح سے کے پی میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ بنو کا واقعہ ہو، چاہے وہ لکی مروت کا واقعہ ہو، یہ جو دہشت گردی اس کی لہر تھم کیوں نہیں رہی، اور اس کا کس کو بلیم کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی یعنی ابھی یہاں پہ مین اسٹریم میڈیا میں اکثر وہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ ہو. یعنی وہاں پہ جو باقی اٹیکس ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن، وہاں پہ سیکورٹی فورسز یا سویلین جو مارے جا رہے ہیں، تو وہ تو میرے خیال میں وہ سلسلہ کبھی نہیں دما. اور وہ پورا جو ساؤتھ آف کے پی ہے، جس کے تقریباً 9 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، اس میں لکی مروت بھی ہے، بنو بھی ہے، نارتھ وزیرستان، ٹانگ، خانی اسارت، وہاں پہ وہ کافی افیکٹڈ ایریا ہے اور ابھی تک بھی ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ملیٹنٹس ہیں ان کی پریزنس، اور جب لوکل سے ہماری بات ہوتی ہے وہ ڈیلی تقریباً ان کو نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کی موومنٹس وغیرہ. تو ایک تو یہ کہ افغانستان والا جو فیکٹر ہے وہ کافی یعنی وائٹل ہے، وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے ہیں ہائیڈ آؤٹس وغیرہ، سیف ہیونز. اور پاکستان کی کوشش بھی رہی ہے پچھلے 5 سال سے، جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، کہ ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو وہ کر لیں، تو وہ ناکام رہی وہ ساری ایفرٹس. تو ابھی ہم نے باقاعدہ وہاں پہ آپریشن لانچ کیا ہے. تو یہ جو لکی مروت کا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بنو کا، تو کافی یہاں پہ ایک طرح سے وہ تھی یعنی سوچ، یا میری بھی جو اطلاعات ہے سیکورٹی آفیشل سے جو بات ہوئی، کہ ہو سکتا ہے دوبارہ پاکستان کراس بارڈر یعنی اسٹرائکس وغیرہ کر لیں.